مسلمان کی ازمائش شروع ہے۔ اب مسلمان کی جو ازمائش ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سبق رکھے ہے کہ جن سبقوں کو انسان اپنی زندگی کا جب مقصد بناتا ہے تو یہ انسان دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ معیار پہ پہنچتا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے دنیا کے لوگوں کے معیار پہ اترنا، ایک ہوتا ہے دنیا کے لحاظ سے دنیا کے لوگوں کے معیار پہ پورا اترنا، اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے معیار پہ پورا اترنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ محبت کامل ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے انسان کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہم اپنے آپ کو اس چیز پہ لے آئیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اور یہی سبق کا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بات کر رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی منشا پہ، اللہ کو راضی کرنے پہ ہر طرح سے قربان کر رہے تھے اپنے آپ۔ کوئی ایسا حکم نہیں تھا کہ جس میں اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی جگہ میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ہم نے ابراہیم کو دوست بنا دیا، ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا۔ اب اس میں ایک ازمائش ہے جب مال کی نا، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی سا مال دے دیا۔ اس مال میں ازمائش ہے ابراہیم علیہ السلام پہ کہ آیا ابراہیم علیہ السلام مال سے محبت کرتے ہیں یا مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مگر دیکھو تو قربانی کا حکم آیا تو قربانی کے حکم میں اللہ کی ازمائش آ گئی، یا ابراہیم میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تم اپنے بچے کی طرف بڑا کرتا ہے، تو اپنے بچے کی طرف بڑا کرتا ہے، جا اس بچے کو میرے لیے قربان کر۔ اس ازمائش میں کامیاب ہو، بیٹے کو قربان کر دیا۔ اب ازمائش مال کی ازمائش سناتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا مال مویشی، آج کے دور میں تو روپے پیسے کو مال کہا جاتا ہے، لیکن پہلے جو مال تھا وہ مال مویشی، سونا چاندی کو مال کہا جاتا تھا۔ اب مال مویشی لے کے ایک درگاہ کے اندر اپنے مال مویشی کو چلا رہے ہیں، اتنے میں کیا ہوا، ایک شخص آیا، رشتہ تھا، انسانی شکل میں آیا، اور انسانی شکل میں آ کے اس نے کیا کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ الفاظ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ بھاگے نا، بھاگے اللہ کے بندے، یعنی آج کے دور میں تو ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جہاں دیکھتے ہیں مسلمان کا دیدار کرتے ہیں، مسلمان کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ کہ سارے کسارا کفر کی نظر میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب کوئی مسلمان مل جاتا تھا تو مسلمان اسے دیکھ کے خوش ہوتا تھا، مسلمان اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ نے جب دیکھا کہ اس کفر کے ملک کے اندر ایک انسان ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے تو بڑے خوش ہوئے، اب تو ان کے پاس گئے اور ہمارے اللہ کے بندے انہوں نے میرے اللہ کا نام لیا، واہ کیا ہی پیارا نام ہے، لیکن دفعہ دوبارہ گئے۔ اس نے کہا بھائی نام تو میں دوں گا لیکن اس کے بدلے نام مجھے کیا دیں گے، مجھ سے میرا نام لے کر میں دیکھ یہ مال ہے میرا، اتنی بکریاں تو لے لینا، اتنا مال تو لے لینا۔ اب کیا ہوا کہ اس نے پھر پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ، پاک ہے اللہ ساری طریقے اللہ تعالیٰ کے لیے، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، واللہ اکبر اللہ ہی بڑا ہے۔ پھر خوشی ہوئی، میں دیکھا کہ اور پھر لے لیں، میں دیکھو آپ نے کہا یہ مال ہے، میں ویسے بھی نام لیتا رہوں گا، آپ مجھے اس کے بارے میں کیا کرنا، یہ سارا مال لے لوں۔ پھر پڑھا میں کیا دو گے، یہ مال تیرا ہے اور تجھے اس مال کو چلانے کے لیے اس انسان کی ضرورت ہے، تو اس مال کے ساتھ یہ ذکر کرتا رہے اور میں تیرا خادم ہوں، میں تیرا نوکر ہوں، یہ مال میں چلاؤں گا، تو بس اللہ اللہ کہتا رہا میں سنتا رہوں، اور یہ مال بھی تیرا، میں بھی تیرا، ساری زندگی تیری خدمت کروں۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ کس کی تھی ازمائش؟ مال کی ازمائش میں۔ تو وہ فرشتہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا انسانی شکل میں، اس فرشتے نے کیا کہا، ابراہیم اللہ نے تجھے اس ازمائش میں بھی کامیاب کر دیا، اللہ نے تجھے اس ازمائش میں بھی کامیاب کر دیا، مجھے تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مال بھی تیرا، سب کچھ تیرا، لیکن تجھے اپنے اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ماں سوا ہر چیز ہیچ ہو جائے، اللہ کے ماں سوا ساری دنیا انسان چھوڑ دے کہ اے اللہ تو ہے وہ ہے۔ اب دیکھو ہم بیٹا ہے، بیٹے کو جو قربان کیا جا رہا ہے تو خواہی تو آئے گی نا، تو کتنی طبیعی انسان دے سکتا ہے کہ اللہ بیٹے کو نہ لے لیجیے، میرا مال لے لیجیے، میرا مال بخشی لے لیجیے، لیکن انہوں نے جیسے انہوں نے ذرا بر دیر نہیں کی اور بچے کو قربان کرنے کی ہو گیا۔
میں جب حاضر علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ اب جنگل میں چھوڑ دیں، اللہ اکبر، تو وہاں پہ دیکھو حاضر علیہ السلام کو جو جنگل میں چھوڑا جا رہا ہے، ابراہیم صاحب نے یہ نہیں کہا اے اللہ میں اپنی بیوی اور بچے کو جنگل میں کہاں چھوڑ کے جاؤں گا؟ سوچ لو کہ بیوی کو جنگل کے اندر چھوڑنا اور بچہ معصوم گود کے اندر ہے، اور وہاں پہ نہ کوئی پانی نہ کوئی ایسی ذات جو زندگی کا وجود بنے، یہ سب کچھ ختم ہے، اور صرف ایک مشکلہ ہے پانی کا اور چند کھجوریں ہیں جو اما حاضر علیہ السلام کے پاس۔ اب وہاں پہ قربانی دیا ہے، اب ایک قربانی آئی جس صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت کے سامنے پیش ہے۔ ایک طرف سارا عرب فکر میں وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اس نے کہا یہ کیا کرتا تھا، اناج لیتا لوگوں سے، اناج لینے کے بعد اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا اور پھر لوگوں سے کیا کہتا کہ تم میرے سامنے آ کے سجدہ کرو، سجدہ کرنے کے بعد پھر مجھ سے اناج وصول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت دی، اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن یہ لوگوں سے اناج لیتا، اناج لینے کے بعد لوگوں کو اپنے سامنے سجدے میں مجبور کرتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، جب ابراہیم علیہ السلام نے گئے تو اس نے اقرار کیا کہ بھائی تم سجدہ کرو میرے سامنے، ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا، میں سجدہ کو اللہ کو تو اللہ کے ماں سوا کسی کو سجدہ کرتا نہیں، اور میں نہیں، کہنے لگا میں رب ہوں، میں کیا دلیل کیا اس کی، میں دلیل اس نے کیا دی، اللہ دلیل دینے لگا کہ قیدی کو پکڑا، قیدی کو پکڑ کے اسے آزاد کر دیا، اور باہر سے جاتے ایک انسان کو پکڑا اور اسے پھانسی کے پردے پر لٹکا کے کرتے مارا، ورنہ میں مار بھی سکتا ہوں، میں زندگی دے سکتا ہوں، تو کس طرح کو مانتا ہے، اللہ اکبر، یہ وہ ایمانی باتیں ہیں جو پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کو سمجھاتا ہے۔ اب اس بات کے لحاظ سے وہ غلط طریقہ استعمال کیا جو اس کی عقل مغلوب ہو گئی تھی، سلطنت کے نشے میں آ گئی، سلطنت کا نشہ آیا، مال روپے کا، مال پیسے کا نشہ آیا، اس مال پیسے کے نشے میں اس کی عقل کو مغلوب کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انسان کے بارے میں آیت نفاق کے اندر نمرود کے ساتھ جو مکالمہ ہوا نا اس میں نازل ہوئی، الم تر الی الذی حاج ابراہیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ آپ شخص جو ایک رب کے بارے میں بادشاہ سے لڑ رہا ہے، ایک بادشاہ سے جھگڑا کرتا ہے، جس وقت بڑی بادشاہ سے وہ کیا کہتا ہے، باتیں کہتے میں زندگی کرتا ہوں، میں آتا بھی ہوں، اس بارے ابراہیم ربی اللہ سمجھا کہ میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، کہنے لگا یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے دلیل کو توڑ دیا، قیدی کو باہر چھوڑ کے عام آدمی کو سزا دی۔ تو پھر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ بدبخت ایسا ہے کہ اس کے یہ مثال سمجھ میں نہیں آئے گی، تو ابراہیم صاحب نے دوسری مثال دی، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، فرمایا تو نے ایک آدمی کو پکڑ کے سزا دے دی، دوسرے کو آزاد کر دیا، تو ایسا کر کہ میرا رب مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ مغرب سے طلوع کر دے اور مشرق میں غروب کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آیت کے اندر اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبہت الذی کفر، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکتا، یا اس کو کوئی جواب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک آیت آ گئی اسی آیت کے اندر کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب واقعات تو کھل چکے ہیں، دلیلیں تو بالکل واضح آ چکی ہیں، سامنے آ چکی ہیں، لیکن اس نے ظلم کیا کہ اس بات کو سمجھنے کے باوجود، اس بات کو ماننے کے باوجود پھر بھی اپنی ضد پہ رہا۔ یہ کیا، یہ ظلم ہے، ضد پہ اڑ جانا اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی مخالفت میں لگ جانا، یہی تو ظلم ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کہ کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ اس نے کسی کی زمین نہیں ماری، اس نے کسی کی حق تلفی نہیں کی، اس نے حق تلفی کس کی کی ہے کہ حق تھا اللہ کا، لیکن اس حق کو چھوڑ کے اس نے لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے اس نے کیا کر دیا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو معبود بنانا شروع کر دیا۔ حق تھا اللہ کا سجدہ کرنا، اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی بجائے کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ تو سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ بندہ شرک سے پاک ہو جائے، اور حق کے مقابلے میں اللہ اکبر نبیوں سے سیکھا جائے کہ نبی کس طرح حق کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو پوری دنیا ایک طرف ہے، پوری دنیا ایک طرف ہے،
ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہے، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ دل کے اندر کوئی غم ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، کہ بھی میں اللہ کا ہوں. اسی طرح تو پہلے فرمایا نا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. ہوتا یوں ہے کہ جب انسان دنیا کے دھوکے میں پھنس جاتا ہے نا، تو دنیا کے دھوکے میں پھنسنے میں اس کے اوپر لوگوں کا تصرف چلتا ہے. کسی کو مال دے کے متاثر ہوگا، کسی کے عہدے سے متاثر ہوگا، کسی کی چیزوں سے متاثر ہوگا. اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوا کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. جس کے پاس مال ہوا اس کی طرف بھاگ گئے، جس کو کمزور دیکھا اس کو چھوڑ گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کیا زندگی ہے؟ اس کو زندگی کہیں گے. اگر ایسا ہونا اچھا ہوتا تو ابراہیم صاحب کہتے سارا عرب کفر میں پھنسا ہوا ہے اور میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، مجھے کیا تکلیف ہے؟ لیکن کیا ایک غم ہے، ایک درد ہے، ایک فکر ہے کہ اللہ یہ دنیا غفلت میں پڑی ہوئی ہے، اللہ اس کی غفلت کو کیسے دور کیا جائے اور کس طرح یہ اللہ کو پہچاننے والے بندے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ. پھر مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہی مغرور اس نے کہا کہ بات ہے تو کہنے لگا کہ آپ اپنے اللہ کی فوج کو لے آئیں، میں اپنی فوج سے لاتا ہوں. اب اللہ کی فوج اور میری فوج کا مقابلہ کرا دو. سوچو ذرا کتنی عقل مغلوب ہو چکی کہ ادھر وہ چیز دیکھ کے سمجھ نہیں آ رہی. اب ادھر کیا کہتا ہے رب ہے تو جا اپنے رب کی فوج کو بلا دے اور میں اپنے رب کی فوج میں اپنی فوج کو بلاتا ہوں. اس نے کیا کیا؟ ہاتھوں کو اکٹھا کیا اور اس طرح گھوڑوں کو اکٹھا کیا اور بڑا مجمع تیار کیا اور تلواروں کے ساتھ اور جناب اس وقت جو اسلحہ اس کے ساتھ میدان میں آ چکا. ابراہیم علیہ السلام تنہا اکیلے کھڑے ہیں. سوچو پورا عرب ایک طرف میدان کے اندر، ابراہیم علیہ السلام صرف اکیلے کھڑے ہیں. آپ نے سب جگہ سے بات کی کہ دیکھا میرے بدنوں کو دیکھتا ہے، تجھے تعصب نہیں ہوتا، سمجھتا نہیں ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام ایک آنن ایسا نہیں ہوا کہ جھک گئے نا. ابھی انتظار کرو، میرے رب کی فوج آتی ہے اور تیری فوج کے ساتھ لڑے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کے اندر آتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے مچھر بھیجے. مچھر تو جب اس نے دور سے آتے مچھروں کو دیکھا تھا تو کیا کہتا تھا کہ یہ مچھر میری فوج سے لڑیں گے، یہ مچھر میری فوج سے لڑیں گے. اللہ اللہ. طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. ایٹم بم کیا کریں گے جب ایٹم بم کو چلائے گا؟ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کیا کریں گے جب ان کے حالات کو نہیں. اب جہاں مچھروں میں بول آیا اس مچھروں کے گول کے اوپر تلواریں کیا اثر کرے گی، ان مچھروں کے گول کے اوپر بندوق کیا اثر کرے گی. اللہ اللہ اللہ. فرماتے ہیں کہ ان مچھروں نے آ کے ہاتھوں کے سونوں پہ، ہاتھوں کے کانوں پہ، گھوڑوں کے سونوں پہ، کانوں پہ حملہ شروع کیا اور سارا مجمع بکھرا گیا. اور یہ ظالم نمرود وہاں سے بھاگا، بھاگتے بھاگتے عورتوں کے مجمع میں جا کے گھسا. اور اس نے کیا کہا، اس کے الفاظ ہیں وہ آج تک محفوظ ہیں. اس نے کیا کہا، کہنے لگا کہ عورتیں کہنے لگی شرم نہیں آتی تجھے عورتوں کے مجمع میں آ کے بیٹھتا ہے؟ تو میں تمہیں معلوم بھی ہے میری پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی فوج لگی ہے. تو آگے سے نے پوچھا کہ فوج کہاں ہے؟ تو ایک لنگڑا مچھر آیا اور وہ اسی طرح کہتے یہ آ رہی ہے یہ آ رہی ہے، اشارہ کرتے کرتے وہ ناک میں گھس گیا. اب جب ناک میں گھسا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جب کوئی آتا ہے نا، تکبر اللہ کی چادر ہے، تکبر اللہ کی چادر ہے. جو انسان اس کو کھینچنا چاہتا ہے، اس کو اپنے پاس لینا چاہتا ہے، اللہ سے ذلیل ہوتا ہے. اب کیا ہوا کہ جیسے اس نے یوں اشارہ کیا تو مچھر ناک میں گھس گیا. فرماتے ہیں 450 سال تک لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ میرے سامنے آ کے سجدہ کرو. اب وہی کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، پہلے میرے سر میں جوتے مارو پھر اس کے پاس میرے پاس بیٹھو. جب جوتے مارے جاتے اس کے سر کے اندر وہ مچھر جو تھا نا اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور جب جوتا مارنا ختم کر دیا جاتا تو مچھر پھر اپنی جگہ سے ہٹ جاتا. فرماتے ہیں کہ 450 سال تک کمی معاف کرنا ہے. 450 سال اللہ تعالیٰ نے یہ نمرود کو جوتے پلائے. اب جس وقت مچھر کو باہر نکالا نا، اللہ تعالیٰ نے مچھر سے پوچھا کہ تجھے ایسا کرتے ہیں کہ نمرود تو مر چکا ہے، اب تجھے نمرود کی جگہ بادشاہ دے دی جائے. اس مچھر کا ایک جواب تھا نا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے نمرود کی بادشاہ نہیں چاہیے، مجھے نمرود کی بادشاہ نہیں چاہیے، بلکہ میرا تو جو پر ٹوٹا ہوا ہے نا وہ پر مجھے دے. وہ جو میرا پر ٹوٹا ہوا ہے وہ مجھے دے دو. اللہ تعالیٰ نے اس
جملے کے اندر یہ دنیا کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگتے ہو نا، کبھی مال میں، کبھی رشتوں میں، کبھی راستوں میں، اس دنیا کی حقیقت اس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. دنیا کی حقیقت اس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان سکھاتے ہیں کہ لوگ اپنی اصل زندگی پہ آئیں. اللہ تعالیٰ نبیوں سے لے کے انسانوں کے اندر منتقل کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایک موقع پہ کہنے لگے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ ابھی کوئی ایمان کیسے تھا، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اور عرب کے اندر یہ تھا کہ یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ موت کے بعد کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے اس لیے کہ ایک الفاظ ہیں اور ان کا یقین اس سے نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ایمان سکھایا جا رہا ہے. ابراہیم صاحب سوال کرنے لگے کہنے لگے اللہ کہ کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے میں دیکھنا چاہتا ہوں. اے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے میں دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن. آگے سے اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ اب نبی کا یقین کتنا کامل ہوگا. ادھر قربانی، بیٹے کی قربانی، بیوی کی قربانی، ادھر جناب مال کی قربانی، ساری زندگی تقاریب کے اندر. لیکن امت کو سکھانے کے لیے، انسانیت کو سکھانے کے لیے کہ پیغمبر جو ایمان سیکھتا ہے وہ امت کے اندر اس کی رائج ہوتی ہے اور اس کو قرآن بنایا جاتا ہے. میں تجھے یقین نہیں ہے، میں یقین تو ہے لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے کریں گے. قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. فرمایا ابراہیم ایسا کر کہ کچھ پرندے پکڑ لے، ان پرندوں کی بوٹیاں کر لے اور پھر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ڈال دے. مگر جس میں پرندے تھے، کوا تھا، مور تھا، مرغابی تھی، کبوتر تھا، یہ 4 پرندے تھے. تو انہوں نے بوٹیاں کی، بوٹیاں کرنے کے بعد ان کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گوشت رکھ دیا اور اپنے ساتھ منوس کر دیا. جیسے ہم کبوتر کو بلاتے ہیں، مرغی کو بلاتے ہیں، منوس کرنے کے بعد گردنیں اپنے ہاتھ میں پکڑ لی. فرمایا ابراہیم تو دیکھیے گا کہ جب تم کو بلائے گا نا تو وہ ہڈیاں اور وہ گوشت دوڑتا ہوا ان کی طرف آئے گا. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اب کیا ہوا؟ بلایا مرغی کو، مرغابی کو بلایا تو مرغابی کا گوشت آتا ہے اور ہاتھ میں ان کے کبوتر کی گردن ہے اور دوسرے ہاتھ میں مرغابی کی گردن ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ کبوتر کی گردن کو آگے کرتے ہیں، گوشت تو نہیں لگتا، وہ جا کے کہاں لگتا ہے؟ مرغابی کی گردن کو لگتا ہے. فرمایا جب سارے 4 پرندوں کا گوشت آیا، ہڈیاں آئیں اور جسم کے ساتھ لگ چکا تو فرمایا ابراہیم تو نے جان لیا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فرمایا اللہ بے شک آپ ہر چیز سے غالب ہیں، ہر چیز کی حکمت رکھنے والے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایمان سکھاتے ہیں اور نبیوں کی زندگی کو سامنے رکھ کے محنت کا رخ بتاتے ہیں. کبھی کہیں ایمان کی محنت ہے کہ کس طرح ایمان سیکھنا ہے، کہیں مال کو خرچ کیسے کرنا ہے، کہیں صبر کیسے کرنا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا کیسے ہے. تو میں بغیر سیکھے بھی نہیں آتا. ہم چھوٹی چیز کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت دین اور شکر کرو ثم الحمدللہ. اللہ تیرا شکر ہے ہم مسلمان ہیں اور اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے. آپ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کون بلاتا ہے آپ کو اپنے گھر؟ وہی بلاتا ہے جو آپ کو پسند کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو مسلمان سے بہت زیادہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ یہ مسلمان جنت کی آگ میں جلے. اللہ کو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح کے انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے.